السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ فاتحہ مکمل کی تھی اور اس کی آیات لی تھیں اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا کے معنی ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت میں ہم نے بتایا تھا کہ دو چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں؟ دکھانے کی بھی اور چلانے کی بھی، کہ ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا بھی دے اور اس پر چلا بھی دے، اس پر چلنے کی بھی توفیق دے دے۔ اہدنا ہم کو ہدایت دے، یعنی سیدھے راستے کی پہچان بھی ہو جائے، علم بھی ہو جائے، اور جس میں ہم نے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی اہمیت کا بیان کیا تھا کہ کس قدر ضروری ہے، کس قدر اہم ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنانا، اس پر چلنا، اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط کیا ہوتا ہے؟ رستہ، لیکن وہ رستہ جو کھلا ہو، کشادہ ہو، واضح ہو۔ المستقیم جو سیدھا رستہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے دے، اس پر چلا دے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ اصل فاتحہ یہی ہدایت کی دعا ہے۔ اس سے پہلے جو آیتیں ذکر ہوئی تھیں ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کہ وہ وسیلہ ہے، صرف وہ آداب ہیں اس دعا کو کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ سے وسیلہ لیا جاتا ہے، اس کے ناموں کا، اس کی صفات کا، اپنے نیک عمل کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اس ہدایت کو پانے کے لیے۔ اور یہ بیان ہوا تھا کہ ہدایت ہی اصل اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہدایت ہے تو اس کے ساتھ مال بھی نعمت ہے، ہدایت ہے تو اس کے ساتھ کو عہدہ، منصب، بادشاہت بھی نعمت ہے، صحت مندی اور جو بھی کچھ دنیاوی نعمتیں ہیں، اصل ان کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر کوئی بھی چیز نعمت نہیں بلکہ وہ عذاب ہے، جس طرح کہ ہم نے وعدے کیا تھا۔ اب صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ کیونکہ دنیا کے تمام لوگ کسی بھی دین، کسی بھی فرقے جماعت پر کیوں نہ ہو، سبھی کا دعویٰ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس صراط مستقیم کی پہچان کروائی۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا، صراط رستہ الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ اور قرآن کریم کی آیت سے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے انعام کن پر کیا؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام۔ اور انعام کس چیز کا تھا؟ علم کا انعام، ہدایت کا انعام اور سچے ایمان کا انعام۔ اصل انعام یہ ہے۔ تو ایک گروہ یہ کہ جو علم حاصل کر کے اس ہدایت پر عمل پیرا ہوئے، اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، غیر نہ کہ مغضوب جن پر غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کی ناراضگی ہوئی، جن پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے۔ مغضوب غضب سے، اور غضب کے معنی ناراضگی اور غصہ۔ تو نہ کہ وہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ کون ہیں؟ حدیث میں آپ فرماتے کہ وہ یہودی ہیں۔ ان پر غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ یہودی تھے، اس لیے کیونکہ انہوں نے حق کو پہچانا لیکن اس سے روگردانی کی، اس سے منہ پھیرا۔ اور جس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص کہ جو حق کو جان کر پھر اس کو نہیں اپناتا، اس سے روگردانی کرتا ہے، وہ مغضوب علیہم میں سے ہے، وہ ان میں سے ہے۔ اور والضالین، ضالین جمع ضال کی، ضال کے معنی گمراہ۔ اور گمراہ کن کے بارے میں بیان ہوا ہے؟ کون ہے؟ حدیث میں آپ فرماتے کہ نصارہ ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں۔ وہ گمراہ کیوں قرار دیے گئے؟ کہ انہوں نے نہ حق کو جانا اور نہ ہی اس پر چلے،
تو چنانچہ ہر وہ شخص اس امت میں سے بھی کہ جو سچے دین کو، حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا اور نہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو وہ ان ضالین میں سے ہے۔ تو یہ 3 گروہ اللہ نے ذکر کیے فاتحہ کے آخر میں، ایک ہدایت پانے والوں کا کہ وہ کون ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو پہچانا، اس پر عمل پیرا ہوئے، اور دوسرا جنہوں نے پہچانا تو صحیح لیکن اس سے منہ پھیرا، اس سے روگردانی کی، اور تیسرا جنہوں نے حق اور ہدایت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ اس پر چلے۔ تو یہ تھی سورۃ الفاتحہ۔ اس کے بعد ہم سورۃ بقرہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل توفیق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالک یہ ہے وہ، الکتاب وہ کتاب ہے، لا نہیں، ریب شک۔ میں چاہتا ہوں کہ الفاظ پر توجہ دیں تاکہ ایک ایک لفظ کا آپ کو معنی معلوم ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، اور جس طرح کہ آپ جانا ہے کہ ہم پہلے قرآن کے معنی ایک ایک لفظ کا معنی بیان کیا کریں گے، اس کے بعد پھر اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے، اور آخر میں ان آیتوں سے ملنے والے جو فوائد اور مسائل ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ تو ذالک یہ وہ ہے، الکتاب ایسی کتاب، لا نہیں، ریب شک نہیں، شک فی ہی جس میں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدن ہدایت کا ذریعہ ہے، سراپاہ ہدایت ہے، للمتقین جو لام لگا ہے شروع میں اس کا معنی لیے، متقین کے لیے، متقین جمع متقی کے معنی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے، جس کا ہم بیان کریں کہ متقین کون ہوتے ہیں۔ الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے، رزقناہم، مما کا لفظ اصل میں ہے من اور ما، من کے معنی سے اور ما جو، اس میں سے جو، رزقناہم، رزق کے معنی رزق دینا، رزقنا ہم نے دیا رزق، ہم ان کو، یہ اس لفظ کے اندر 3 چیزیں ہیں، رزق ہے، 2 ضمیریں ہیں، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم جن کو، ينفقون اس میں سے کیا کرتے ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر، انزل جو نازل کیا گیا، الیک الی کے معنی طرف، اور کاف خطاب کے لیے، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، من کے معنی سے، قبل کے معنی پہل، اور کاف خطاب کے لیے آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ لوگ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک اس میں اشارہ ہے دور کے لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں، علی ہدن، علی کے معنی پر، ہدن ہدایت، کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، کون سی ہدایت، من ربہم، من کے معنی سے، ربہم ان کے رب سے، یعنی اس ہدایت پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آئی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، اولئک یہی وہ لوگ، ہم جو کہ ہیں، المفلحون فلاح پانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ، اس کا نام بقرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گائے۔ تو کیا اس صورت میں گائے کا ٹاپک ہے سارا؟ یہاں پر ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورتوں کے نام ضروری نہیں کہ سارا صورت کا وہ موضوع ہو جو اس کا نام ہے۔ ہاں، بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جس طرح کہ سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی ہے، واقعی ہی اس کا نام ہی اس کے موضوع کے مطابق ہے۔ سورۃ الاخلاص ہے تو وہ بھی اخلاص کا لفظ اس کے اندر نہیں ہے، لیکن پوری کی پوری صورت کا موضوع یہ ہے۔ لیکن عموماً صورتیں جو ہیں ان کے نام، اس میں وہ لفظ مذکور ہوتا ہے، کوئی واقعہ ذکر ہوتا ہے تو اس لفظ کی مناسبت سے اس کا نام ہوتا ہے، چاہے وہ واقعہ چند لائنوں کا ہو، تھوڑا سا ہو۔ اب سورہ بقرہ ہی کو دیکھیے جو تقریباً 2.5 پارے کے قریب ہے، 286 اس کی آیتیں ہیں، 286۔ اس میں صرف چند آیتیں ہیں، کوئی 8-10 آیتیں ہوں گی میرا خیال، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر کیا ہے۔ ان کا واقعہ ہم پڑھیں گے پہلے پارے میں، تو صرف اس گائے کا واقعہ وہاں پر ہے اور کہیں نہیں، چند آیتوں کے اندر۔ لیکن اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا۔ تو یہ نام کس نے رکھا؟ اس میں علماء کے اختلافات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سبھی کے سبھی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے رکھے ہیں، اور جو صحیح ہے وہ یہ ہے، جس طرح کہ ہمارے شیخ ابن عثیمین ترجیح دیتے ہیں کہ اکثر صورتوں کے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی ہونے کے معنی خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہیں، اور جس میں یہ سورہ بقرہ بھی ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے بھی، احادیث میں ذکر آتا ہے اس کا بقرہ کے نام سے، اور بعض آیتیں نازل ہوتی تو آپ ماتے کہ اس کو سورہ بقرہ میں لکھو، تو اس کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو یہ صورتوں کے ناموں کے حوالے سے، اس لیے کسی صورت کے نام سے نہ سمجھے کہ اس صورت کا یہی ٹاپک ہوگا۔ جہاں تک اس صورت کے ٹاپک یا موضوعات کا تعلق ہے تو یہ صورت جو ہے مختلف موضوعات پر مشتمل ہے، لمبی صورت ہے، اور قرآن کریم کی سب سے لمبی صورت ہے، تقریباً 2.5 پارے کے قریب۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنے موضوعات ہوں گے۔ ہم صرف مختصر انداز سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ورنہ اس میں تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ نے لوگوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کا، ان کے مد مقابل کافروں کا، اور جو نہ ایمان والے ہیں نہ کھلے کافر ہیں، منافق ہیں، ان کا کچھ تفصیل سے ذکر آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی اور توحید کی کچھ دلیلیں بیان کی، اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا، اور ان کے پیدا ہوتے ہوئے کیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پیدا کرنے کا مقصد ساری یہ چیزیں، ان کے اوپر وحی نازل کرنے کا مقصد بیان ہوا۔ اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس صورت میں تقریباً پہلے پارے کے آخر کے قریب تک بنی اسرائیل کے واقعات۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تو ان کے واقعات ہم بیان کریں گے کہ سابقہ قوموں کے واقعات، اور خصوصاً اس میں بنی اسرائیل کے واقعات کی اس قدر تفصیل سے قرآن کریم میں کیوں بیان کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ان واقعات کا مقصد جو ہے وہ ہم کو عبرت اور سبق دلانا ہے، اور خصوصاً بنی اسرائیل اس لیے کیونکہ وہ ہمارے سب سے زمانے کے اعتبار سے قریب ترین قوم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی بڑے بڑے انعامات کیے، اپنے وقت پر ان کو بڑی فضیلتیں دیں، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقامات، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی ان کی شکر نہ کیا، ان کی ناقدری کی، تو کس انداز سے دنیا کے اندر ہی آخرت سے پہلے ذلیل و خوار ہوئے۔ بہت بڑا سبق ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرے پارے کے تقریباً پہلے پارے کے آخر سے لے کر ہی قبلے کی تبدیلی کا ذکر آتا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر آتا ہے، یعنی قبلہ کے حوالے سے ہی کچھ احکامات اور کوئی چیزیں ہیں پہلے پارے کے شروع میں بھی، اور پھر اس کے بعد ایمان کے حقائق بیان ہوتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، نیکی کیا ہوتی ہے،
سمجھے نا، اس کی تفصیلات ذکر ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس صورت میں جو شرعی احکامات ہیں ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے روزے کا ذکر آتا ہے، روزے کے احکامات، اور تقریباً پورے قرآن کریم میں یہی سورۃ بقرہ ہی ہے جہاں پر اللہ نے چند آیتوں میں روزے کے احکامات کا اجمالی طور پر ذکر کیا ہے۔ اور پھر جہاد کا ذکر ہوتا ہے، قتال کا، اس کے مختلف آیتوں کے اندر دوسرے پارے میں خصوصاً اس کا کچھ آیتیں ذکر ہوتی ہیں جہاد و قتال کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد جو ہے نکاح اور طلاق کے حوالے سے جو انسان کی جو ازدواجی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، اس کے بارے میں احکامات اور تفصیل سے بیان ہوئے کافی، دوسرے پارے کے تقریباً آدھے کے بعد سے لے کر آخر تک تقریباً یہ احکامات ذکر ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسرا پارہ جو ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں خصوصاً آیت الکرسی اور اسلام کے بارے میں کہ اسلام کی دعوت کا اصول کیا ہے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے کچھ مناظرے کا ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے پارے میں خصوصاً جس چیز کا زیادہ تر ذکر ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اور اس کے آداب کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کیا آداب ہونے چاہیے، کب جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا قبول ہوتا ہے، کب قبول نہیں ہوتا، اور اس کے متعلقہ کافی قرض کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، سود کا ذکر ہوتا ہے سورت کے آخر میں، آخری کے آیات سے کچھ پہلے، اور پھر سورت کا اختتام ہوتا ہے ان دو آیتوں کے ساتھ کہ جو وہ دو نور ہیں جو آپ کو دیے گئے تھے۔ ایک نور تو ہم نے پڑھ لیا ہے، کون سا ہے؟ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور یہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ تو یہ اس سورت کے اہم ترین موضوعات ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ سورت مدنی سورت ہے، اور ہم نے صاحب کا جو ہمارے لیکچر گزرے ہیں جن کو میں نے کہا کہ آپ لازمی سنیے، اس میں مکی اور مدنی کا فرق بیان کیا گیا ہے کہ مکی صورتیں کون سی ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اور یہ صورت کوئی ایک بار نازل نہیں ہوئی بلکہ مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرماتا رہا۔ تو یہ ہے سورۃ بقرہ کے حوالے سے اس کا پس منظر، اس کی جو انٹروڈکشن ہے۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اس کی تفسیر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف لام میم، الف اور لام اور میم، ان حروف کو نام دیا جاتا ہے حروف مقطعات۔ مقطع معنی الگ الگ کٹے ہوئے، اس لیے اس کو علم نہیں پڑھیں گے۔ یہ لفظ جیسے قرآن نہیں پڑھا ہوتا نا کسی حافظ قاری سے، کسی استاد سے، وہ شاید اس کو علم ہی پڑھے، اور ایسے پڑھنے والے بیوقوف بھی پائے گئے ہیں۔ اس لیے قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کو سیکھنے کے لیے لازماً استاد کی ضرورت ہے، اس کے بغیر خصوصاً اس کی تلاوت جو ہے ممکن نہیں۔ تو اسی میں سے یہ الف لام میم، یہ حروف بھی، تو ہر حرف الگ الگ پڑھا جائے گا، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی کئی ایک صورتیں ہیں جن کا آغاز ان حرفوں سے ہوتا ہے، الف لام میم سے۔ الف لام میم صاد ہے، الف لام میم را ہے، الف لام را ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، طٰہٰ یاسین، یہ حروف ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، یہ حروف ہیں قرآن کریم کے، سمجھے نا؟ تو یہ حروف ہیں قرآن کریم کے شروع میں۔ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، ان کا قرآن میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ بعض نے تو اس کی تعویلیں کی ہیں کہ الف کا نام معنی اللہ، اور لام کا معنی جبریل، اور میم کا معنی محمد، اور پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں۔ لیکن قرآن کریم کی تفسیر کا ہم نے اصول بیان کیا ہے صاحب کا لیکچروں میں کہ اس میں قرآن کریم میں کسی بھی چیز کو اپنی رائے سے بیان کرنا سخت غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ جب تک ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی دلیل نہ ہو، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کا معنی یہ ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا سراسر غلطی ہے کہ اپنی طرف سے ہی الف کو اللہ کا معنی دے دیں، اور اس طرح سے۔ اور بعض دوسروں نے کہا ہے کہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا ہے، اللہ عالم بمرادہا، جس طرح کہ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ حروف تہجی ہیں، عربی کے جو حرف ہیں الف با تا ثا، انہی حروف میں سے حرف ہیں، تو ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔
کیونکہ قرآن کریم میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے اللہ نے بیان نہ کیا ہو، تو ہم کیسے کہیں کہ اس کا معنی ہم کو معلوم ہی نہیں؟ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، جس طرح الف کا کوئی معنی نہیں ہوتا، با کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اسی طرح ان حروف کا بھی ذاتی کو معنی نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں جو بلا مقصد ہو۔ تو ان حروف کا مقصد کیا ہے؟ ان حرفوں کو صورتوں کے شروع میں لانے کا مقصد یہ ہے قرآن کریم کے بارے میں بیان کرنا کہ قرآن عربی زبان سے ہے، جس کا اللہ نے بعض صورتوں میں بیان کیا ہے، اور عربوں کو، کافروں کو، منکروں کو چیلنج کیا کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم بھی عرب ہو، یہ قرآن بھی عربی میں ہے، انہی حروف سے ہے جو تمہارے عربی کے حروف ہیں۔ تو یہ حروف لائے گئے ہیں بعض صورتوں کے شروع میں دلالت کے طور پر، اس بات کو دلیل کے طور پر کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور تم بھی عرب ہو، تو اگر واقعی تم سمجھتے ہو کہ ہم بھی اس جیسا قرآن لا سکتے ہیں، کیونکہ بعد نے یہ بھی کہا کہ ہم بھی لا سکتے ہیں ایسا قرآن، تو اللہ ماتے کہ ٹھیک ہے تم بھی لاؤ۔ پھر ایک آیت میں پورے قرآن کا چیلنج کیا کہ تم بھی اس طرح کا پورا قرآن لاؤ، دوسری آیت میں پورا قرآن نہیں لا سکتے 10 صورتیں ہی لے آؤ، اس کا چیلنج کیا، اور تیسری آیت میں ایک صورت کا چیلنج کیا، اور چوتھی آیت میں کہ چلو اس جیسا لے آؤ، قرآن نہیں لا سکتے 10 صورتیں، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، چلو اس جیسا ہی لے آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ۔ تو ایسا بھی نہ کوئی اس چیلنج کو قبول کر سکا آج تک، اور نہ کوئی کر سکے گا۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، قرآن کا معجزہ۔ تو بات کر رہے تھے، تو ان حروف کا اصل مقصد یہ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہو گے آپ نے یہ بات کہاں سے کی؟ اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اور اکثر علماء کا، بلکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم اور سبھی کا یہی ترجیح ہے کہ ان حروف کا ذاتی کو معنی نہیں ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے۔ اچھا، اس قول کی، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ عموماً ان حروف کے بعد والی آیت جو ہے وہ اسی قرآن سے متعلقہ ہوتی ہے، سمجھے نا؟ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ دیکھیے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن۔ سورۃ آل عمران میں الف لام میم، ہاں آگے کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لیکن آگے اسی قرآن کا، تورات کا ذکر آ رہا ہے۔ اسی طرح ہر سورت کے تقریباً شروع میں دیکھو گے کہ یا تو اس کی متصل آیت اسی قرآن سے متعلقہ ہوگی، یا کم از کم آگے والی آیتوں کا ٹاپک اس قرآن سے متعلقہ ہوگا، سمجھے نا؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی ہی ان حروف کا شروع میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے ان کے ذاتی کو معنی کرنا حقیقت میں غلطی ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے کسی دور کی طرف چیز کے لیے، ذالک، اور کاف جو اس میں لگا ہے مخاطب کے لیے، اس میں بعض اوقات ذالکم، ذالکن، تلکن، اس طرح کے الفاظ آپ پڑھیں گے، تو یہ ذالک اس میں اشارہ ہے دور کے لیے، کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، تو اشارہ ہے، اور خطاب کیا گیا ہر قرآن کے سننے والے، پڑھنے والے کے لیے، کہ قرآن کے سننے والے، پڑھنے والے متنبہ ہو، الرٹ ہو جو کہ یہ کتاب کون سی ہے، کہ ذالک الکتاب، دور کی طرف اشارہ کیا گیا۔ الکتاب، کتاب ہم جانتے ہیں اردو کا لفظ ہے، لیکن اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو لکھی ہو، ہر وہ چیز جو لکھی ہو، چاہے وہ 2 لفظ بھی کیوں نہ ہو، عربی میں اس کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ ہمارے اردو میں تو کتاب جو کوئی جس کی کافی صفحات ہو، اس کی بائنڈنگ ہو، سمجھے نا، یہ تصور ہوتا ہے کتاب کا، لیکن عربی لغت میں کوئی بھی لکھی چیز، چاہے وہ 1 لفظ بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی کتاب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اچھا، قرآن کے لکھے ہونے میں کوئی قرآن کی عظمت ہے؟ ہاں، کوئی شک نہیں کہ آپ جب کسی چیز کا اہتمام کرتے ہو تو بات صرف کہنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہو؟ اس کو لکھتے ہو، اس کو لکھتے ہو تاکہ محفوظ ہو جائے۔ تو چنانچہ ہمارے شیخین شیخ ابن سعدی اور شیخ ابن عثیمین یہی فرماتے ہیں کہ ذالک کتاب کا لفظ یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی اہمیت کو بیان کرنا، کہ قرآن صرف کوئی کلام نہیں ہے، بولا ہوا الفاظ نہیں، اگرچہ اللہ کا کلام بھی بہت اس کی عظمت ہے، لیکن مزید اس قرآن کی اہمیت، اس کی عظمت یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں۔ علامہ ابن سعدی فرماتے ہیں، صاحب نے فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا، اور
فرشتوں کے ہاتھوں میں جو صحیفے ہیں ان میں لکھا ہوا، اور ہمارے پاس جو مصاحف ہیں قرآن ہے اس میں لکھا ہوا۔ تو قرآن کے لکھا ہونا ہی قرآن کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو میں کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لکھی ہوئی بات چیز ہے، لا ریب فیہ، لا نہیں، ریب شک۔ یہ لا جو ہے اس کو گرامر میں لا نافیہ للجنس کہتے ہیں، کہ وہ لا کہ جس کے ساتھ آپ ہر چیز کی نفی کر دیتے ہو، ہر چیز کا انکار کر دیتے ہو، یعنی اس کے بعد جس کا ذکر ہو رہا ہے اس میں کلی طور پر اس کی نفی اور انکار ہے، کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو لا نہیں ہے ریبہ، کسی طرح کا شک، کسی طرح کا کوئی شبہ۔ اچھا، ریب کا معنی کیا؟ شک ہے۔ اکثر و بیشتر اس کا ترجمہ شک سے ہی کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تقریباً اردو میں کوئی اور لفظ ہے بھی نہیں، سمجھے نا۔ لیکن عربی میں شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ شک صرف خالی شک نہیں، لا ریب، ریب وہ شک ہوتا ہے جس شک کے اندر انسان کو ایک بے چینی ہو۔ اب بعض اوقات آپ کو شک ہوتا ہے پتنی ایسے ہے یا ویسے ہے، اور اس پر کوئی آپ کا اہتمام نہیں ہوتا، کوئی توجہ نہیں دیتے، لیکن بعض اوقات شک ہوتا ہے پتنی یہ چیز کیا ہے ابھی، سمجھے نا، اور وہ شک آپ کے اندر دل میں ایک بے چینی پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر وہ شک ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، کیونکہ کافر مشرک شک کرتے تھے نا کہ پتہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لے آئے ہیں، آپ نے کسی سن کر ہم کو سنا دیتے ہیں، کہیں سے آپ نے ایک چیزیں پڑھ لی ہیں اور ہم کو بتا دیتے ہیں، طرح طرح کے ان کے پراپیگنڈے قرآن کے متعلق۔ اللہ نے ان سبھی طرح کے اور ہر زمانے کے اس طرح کے بے ایمانوں کا رد کرتے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ شک کس لحاظ سے نہیں؟ نہ تو اس کی حقیقت میں جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے، جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے وہ کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا کلام ہے، تو پھر شک کہاں سے ہوگا؟ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شک ہوتا ہے کہ جب بیان کرنے والا، لکھنے والا، اس کے بارے میں پتہ نہیں اس کا علم کیسا ہے، صحیح ہے آدمی نہیں صحیح، سمجھے نا، اس کی معلومات کافی مضبوط اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، پھر ہمیں شک ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں بعض اوقات کسی عالم دین کے، کسی اچھے اسکالر کے بارے میں جو کتاب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ فلاں کی کتاب ہے، کیا مانا کہ اتنا بڑا اسکالر ہے، ہمیں اس کے پڑھنے میں کوئی شک نہیں ہوتا، بلکہ اس پر پورا یقین ہوتا ہے۔ تو اگر لوگوں کے کسی بڑے اسکالر ہونے پر ہمیں یقین ہو جاتا ہے تو کیا خیال ہے کہ جو رب العالمین کا کلام ہو؟ تو اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، بعض اوقات لکھنے والے نے، بات کرنے والے نے تو بات صحیح کہی ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس کی بات آپ تک پہنچانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑھ کر اللہ کی مخلوقات میں کوئی سچا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر اللہ کی مخلوقات میں کسی کی بات بہتر نہیں ہے، سمجھے نا۔ لیکن ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کا معنی کہ اللہ کے نبی کی بات ضعیف کیسے ہوگی؟ ہاں، وہ ضعیف ہم تک پہنچانے والے، ہماری طرف لانے والے وہ کیسے ہیں؟ وہاں پر بعض اوقات معاملہ کمزور ہو جاتا ہے، وہاں پر شک پڑ جاتا ہے کہ لانے والا تو آدمی صحیح نہیں ہے، یہ بات پتہ نہیں صحیح بتا رہا ہے غلط بتا رہا ہے۔ اس لیے قرآن کے بیان کرنے والا بھی اللہ کا کلام، رب العالمین، تنزیل من رب العالمین، نزل بہ الروح الامین، اس کے لانے میں بھی شک نہیں، تم تک پہنچنے میں بھی شک نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ لانے والے جبرائیل امین ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ خود امین کا لقب دیتے ہیں، امانت دار ہیں۔ اور کن پر نازل ہوئی؟ علی قلبک، آپ کے دل پر، جو دنیا والوں کے، انسانوں میں سب سے بڑھ کر امین ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل پر، تو پھر شک نہیں ہے اس کتاب میں کہاں سے ہوگا؟ تو اس میں کوئی شک نہیں، جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے، اس کے احکام ہوں، اس کے واقعات ہوں، مسائل ہوں، کچھ بھی ہو، اس میں شک نہیں اس کے نزول کے بارے میں، اور اس میں شک نہیں ہم تک پہنچنے میں۔ اور واقعی قرآن سے بڑھ کر دنیا کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی ایسا کلام نہیں کہ جو جس انداز سے ہم تک پہنچا ہے ایسی کچھ اور ہم تک اس انداز سے پہنچی ہو۔ عربی میں ایک لفظ ہے تواتر کا، تواتر کے معنی کہ جس کو بیان کرنے والی بہت بڑی تعداد ہو، کہ جو ناممکن ہے کہ کبھی ان سے کوئی غلط بات ہو جائے۔ تو قرآن کریم کا حال یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نازل ہوا، لیکن آپ سے لاکھوں ہزاروں صحابہ نے اس قرآن کو نہ کہ صرف سنا بلکہ اس کو حفظ کیا، یاد کیا۔ ان ہزاروں صحابہ سے لاکھوں تابعین نے، ان لاکھوں تابعین سے ملینوں ان کے بعد تبع تابعین، اور آج تک اربوں کھربوں لوگ جو اس قرآن کو ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو شک اس میں کہاں سے ہوگا؟
تو لا ریب فیہ، جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ قرآن کی سب سے پہلی آیت میں ہی یہ بیان کر کے، تاکہ اے قرآن کے پڑھنے والے تجھے اس قرآن پر پورا یقین ہو، اس کے ایک ایک حرف پر پورا تمہیں یقین ہو کہ اس میں کسی طرح کی کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں، تاکہ جو تو پڑھتا ہے، جو تو سیکھتا ہے، پورے یقین کے ساتھ، پورے اتھنٹک انداز سے اس پر عمل پیرا ہو۔ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، فیہ کے لفظ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس سے پہلے بھی 3 نقطے لگے ہیں، بعد میں بھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ عربی میں قرآن میں اس کو لکھا ہوتا ہے معانقہ۔ معانقہ ویسے ہوتا ہے کسی کو گلے ملنا، سمجھے نا؟ تو یہاں بھی گلے ملنے کا معاملہ ہے کہ یہ فیہ کا لفظ جو ہے نا، یہ پہلے جملے سے اٹیچ بھی ہے اور بعد والے جملے کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہوئے کہ پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر ہم کہیں گے فیہ ھدی للمتقین، فیہ کے لفظ کو بعد والے جملے کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو میں قرآن کریم میں بعض جگہ پر آپ کو یہ چیز ملے گی، تو ابھی سے اس بات کو سمجھ لیں کہ جہاں پر کسی بعض کو جملے سے پہلے کوئی 3-4 الفاظ ہوتے ہیں، ان سے پہلے اور بعد میں یہ 3 نقطے لگے ہوتے ہیں، 3 ڈاٹ لگے ہوتے ہیں، اور بعض کو ایک حرف ہوتا ہے جس طرح یہاں پر۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کو آپ پہلے جملے سے بھی اٹیچ کر سکتے ہو اور بعد والے بھی اٹیچ کر سکتے ہو، اور یہی ہونا چاہیے۔ تو فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن میں کیا ہے، یا قرآن کیا چیز ہے؟ ھدی للمتقین۔ ہدن کے معنی ہدایت کا ذریعہ ہے، سراپا ہدایت ہے، اور وہ ہدایت وہی جو ہم فاتحہ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ فاتحہ میں کیا پڑھا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہدایت 2 طرح کی، کون کون سی؟ ایک علم کی ہدایت، رہنمائی کی ہدایت، کہ پتہ چلے کہ ہدایت کہ صحیح راستہ ہے کون سا، پتہ چلے کہ حق کہاں پر ہے۔ اور دوسری ہدایت عمل کی ہدایت، توفیق کی ہدایت۔ تو یہاں پر بھی اس قرآن کے اندر کون سی ہدایت ہے؟ دونوں ہیں یا ایک ہے؟ ہاں، اس قرآن کے اندر پہلی ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، کیونکہ ہدایت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہدایت کے راستے پر چلانا، اس کی توفیق ملنا صرف اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ قرآن ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت واضح کرتا ہے۔ تو ہمارے کہ ھدی للمتقین، تو یہ ہدایت ہے جو دکھاتا ہے۔ ویسے تو جو اس ہدایت پر چل پڑتا ہے، یہ قرآن اس قرآن کے ساتھ اس کو ہدایت کی توفیق بھی مل جاتی ہے، لیکن ہدایت ملتی کس کو ہے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، سراپا ہدایت دینے والی، رہنمائی کرنے والی ہے۔ کن کے لیے؟ متقی۔ متقی کون ہوتا ہے؟ اتقی کسی چیز سے بچنا، جس کو ہم کہتے ہیں پرہیز کرنا۔ تو اسی سے لفظ متقی ہے۔ تو کس چیز سے بچنا ہے؟ اس کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور ابن صاحب ان کا بھی یہی قول ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کر اللہ کے غضب اس کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ جو فاتحہ میں ہم نے پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب ہو، تو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی غضب سے بچ کر اللہ کی اطاعت پر چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، یہ ہے جو متقی ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہو، وہ ابن کعب نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم دنیا میں کسی خاردار، کسی کانٹوں والی جھاڑیوں کے اندر سے گزرتے ہوئے کیسے گزرتے ہو؟ اپنے آپ کو سمیٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر کہ کہیں الجھ نہ جائیں۔ تو اس طرح دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر چلتے رہنا، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ۔ اور دوسرے بعض علماء کا کہنا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر دیکھے نہیں جہاں اللہ نہیں چاہتا دیکھنا، اور وہاں سے گم نہ پائے جہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ خیر، اس میں ساری نیکیاں باتیں آ جاتی ہیں، اور ہر طرح کی نافرمانی سے بچنا یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں سورۃ بقرہ میں روزے کے حوالے سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں بھی اللہ نے فرمایا ھدی للناس، وہاں فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہاں، قرآن تو سبھی کے لیے ہدایت ہے، قرآن سبھی کے لیے ہدایت ہے، سبھی کو راستہ دکھاتا ہے، لیکن اس سے ہدایت پانے والے کون ہیں؟ متقین ہیں۔ تو
ہدایت پانے والے متقین ہیں، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ہدایت پانے کے لیے، جس طرح کہ ہمارے شیخ الاسلام اس آیت کے فائدوں میں سے بیان کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ملتا ہے کہ تقوی کے ساتھ ہدایت ملتی ہے، اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی۔ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر، خوف ہے دل کے اندر، اور دین پر چلنے کا جذبہ ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ ہاں، یہ ہے جو آپ کو ہدایت دینے کا ذریعہ ہے، جس سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ اگر تقوی نہیں تو پھر ہدایت نہیں، اور جس قدر کو اس تقوی میں آگے ہے، بڑھ کر ہے، اسی قدر وہ اس ہدایت کو پانے میں بھی بڑھ کر ہے، اسی قدر ہدایت کو پانے میں بڑھ کر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ سے ڈرو تو کیا ہوگا، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرق پیدا کر دے گا حق و باطل میں، صحیح غلط میں، سمجھے نا؟ تو یہ تقویٰ جس قدر انسان کے اندر ہوگا، اسی قدر اس کو علم بھی حاصل ہوگا صحیح اور غلط کا، اچھے برے کا، اور اسی قدر اس کو توفیق بھی حاصل ہوگی ہدایت کو پانے کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جن کے اندر یہ تقویٰ نہیں ہے ان کو ہدایت نہیں ملتی، چاہے علم ہو بھی۔ ہاں، بعض اوقات آپ دیکھو گے، سنو گے، بعض عالم دین ہے، علماء سو، ان کے پاس علم ہے، بہت بڑا علم ہوتا ہے، لیکن تقویٰ نہیں ہوتا، جس وجہ سے ہدایت علم ہونے کے باوجود بھی نہیں ملتی۔ اچھا، اس آیت کی مناسبت کیا ہے فاتحہ کے ساتھ؟ فاتحہ میں آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تم نے ہدایت مانگی ہے تو یہ کتاب تیرے پاس ہے، تجھے دے دی ہے جس میں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ فاتحہ کیا اس سوال کا جواب ہے۔ فاتحہ میں جو ہدایت مانگی آپ نے، اللہ نے آپ کے سامنے پورا قرآن رکھ دیا کہ ہدایت پانا چاہتے ہو تو یہ قرآن ہے جس سے ہدایت، اس کو پڑھتے جاؤ، اس کو سیکھتے جاؤ، اس پر عمل کرتے جاؤ، ہدایت پاتے جاؤ گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، غیب کے معنی چھپی چیز جو ظاہر نہیں، نظر نہیں آتی، دیکھی نہیں جاتی، سنی نہیں جاتی، محسوس نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ وہ چیز جو غیب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے بھائیو سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز ایمان کی، تقوی کی، کہ جب تک غیب پر ایمان نہیں، کہ جو چھپی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، فرشتوں کو دیکھا ہے نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، آخرت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوتا ہے، پہلے کیا تھا، یہ سبھی غیب کی باتیں ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دی ہیں۔ اور سچا مومن وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی بات کو سنتا ہے اور قبول کرتا، مانتا ہے، چاہے نہ بھی دیکھی ہو، کیونکہ بعض وہ لوگ ہیں عقل پرست جو ہر چیز عقل کے ساتھ، ہر چیز نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، عقل میں آتی ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ سچا ایمان ہے ہی وہ کہ جب اللہ پر سچا ایمان لائے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانو، چاہے وہ تمہاری عقل میں نہ بھی آتی ہو، ظاہراً تمہیں نظر نہ بھی آتی ہو۔ تو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے، چیز نہیں بھی دیکھی ہوتی پھر بھی اس کو مانتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ساری وہ چیزیں، بلکہ نبیوں پر، رسولوں پر ایمان، ہمارا نبی رسولوں پر ایمان نہیں، ایمان بالغیب ہے۔ کیا ان کو دیکھا ہم نے؟ نہیں دیکھا، سمجھے نا؟ تو یہ ساری چیزیں تو کیا ہے، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے اندر تین چیزیں ہیں، زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا کہ واقعی چیز ایسے ہے، دل سے اس کی تصدیق کرنا، ماننا اس کو کہ زبان سے جو کہا ہے واقعی ایسے ہی ہے، اور عملی طور پر اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو یہ ایمان ہے کہ جو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے ایمان بالغیب کے ساتھ نماز کا قائم کرنا بڑا ضروری ہے۔ نماز نہیں تو تقوی نہیں ہے، سمجھے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا، نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ قائم کے معنی کسی کو کھڑا کرنا، تو نماز کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، قرآن کریم میں اللہ نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے دو لفظوں کے ساتھ، یا تو قائم کرنے کا یا نماز کی حفاظت کرنے کا، سمجھے نا؟ تو نماز قائم کیا ہوتی ہے، میں مختصر انداز سے ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ 5 چیزوں سے نماز کو اللہ کے لیے مخلص ہو کر پڑھنا، پورے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ عبادت ہے، جب تک اخلاص نہیں قبول نہیں۔ سنت کے مطابق پڑھنا، نماز تو ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں تو نماز نہیں، سرے سے نہیں ہے، قائم ہونا تو دور کی باتیں ہیں۔
نماز ہے ہی نہیں سرے سے، اور اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 پڑھنا۔ بعض لوگ 1-2 پڑھ لی باقی چھوڑ دیں، وہ نماز قائم نہیں ہے۔ اللہ نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں، ان اوقات میں پڑھنا نماز کو، اور مردوں پر اللہ نے باجماعت نماز فرض کی ہے مسجد میں، باجماعت اس کا ادا کرنا، اور جو ہے اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ دل دماغ کو حاضر کر کے۔ تو یہ اہم ترین چیزیں ہیں نماز کو قائم کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نماز کے واجبات، شروط، یہ ساری چیزوں کو، لوازمات کا، تو نمازوں کو جو قائم کرتے ہیں، مکمل طور پر اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت ان کو نماز کی فکر ہے۔ وہی اور کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور جو کچھ ہم نے، مما ان میں سے، اس میں سے، من اور ما، اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا ہے۔ غور کیجئے، رزقناہم، روزی ہم نہیں کماتے، اللہ دیتا ہے، کمانے کو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے رزق کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، تاکہ احساس دلایا جائے کسی کو کہ تم اپنا مال خرچ نہیں کر رہے، اللہ کا دیا وہ خرچ کر رہے ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے بندوں پر کہ خود ہی وہ دیتا ہے، خود ہی دیتا ہے، اور جو پھر دیا ہوتا اس میں سے کچھ، مما، کچھ اس میں سے، زیادہ نہیں، سارا نہیں، کچھ اس میں، کتنا اس میں سے؟ زکوٰۃ ہے تو 2.5% ہے، سمجھے نا؟ صدقہ خیرات بھی اسی طرح سے، اپنی ضرورت دیکھو، اپنے گھر کی ضرورت دیکھو، اس کے بعد کوئی غریب فقیر ہے تو ان کی مدد کرو، سمجھے نا؟ مما، اس میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کہ دیتا بہت ہے اور لیتا تھوڑا سا ہے، اور لیتا بھی کیوں ہے؟ لیتا بھی اس لیے ہے تاکہ ہمارے لیے ہی اس کو بڑھا دے، سمجھیں، ہمارے لیے اس کو زیادہ کر کے پھر آخرت میں اس کے انعامات دے دے، بلکہ دنیا کے اندر ہی اس کے بدلے دے دے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ میرا مال ہے، ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، دیا کیا ہے؟ کیا خرچ کرتے ہیں؟ ہمارے عام طور پر ترجمے تفسیروں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے مال، لیکن حقیقت میں آیت کا لفظ عام ہے۔ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے، مال دیا ہے، قوت طاقت دی ہے، وہ قوت طاقت اللہ کے دین کے لیے لگاتے ہیں۔ ان کو ہم نے کوئی عہدہ منصب دیا ہے، کوئی صلاحیت دی ہے، اپنے اس عہدے منصب سے اللہ کے بندوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ ان کو علم دیا ہے، جو علم بندوں کو سکھاتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی ہنر دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ صرف اپنے پاس میٹ کے نہیں رکھتے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بلکہ اوروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کی نعمتوں کا اصل مقصد یہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ مال دیتا ہے، علم دیتا ہے، کوئی ہنر دیتا ہے، کوئی صلاحیت دیتا ہے، تو صرف اپنے تک سمیٹ کر نہ رکھو، بلکہ اس کو آگے پہنچاؤ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ میرے خیال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تو ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، آگے پھر انشاءاللہ لیں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔